صرف ذلیل کیا دنیا نے، صرف ذلتوں کا سامنا ہم نے کیا۔ کبھی آپ نے اچھا اس پر غور کیا ہے، یہ جو دنیا کے ساری قومیں جو آپ کے پیچھے پڑی ہیں، آپ کو اس کی وجہ معلوم ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ ورنہ دکھاؤ کوئی ایسی اپنی خصلت کہ لگے کہ آپ مسلمان ہیں، الا ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں، ہم اپنے گھروں پر اپنے بزرگوں کے لباس دیکھتے تھے، اور آج اپنے بچوں کے لباس دیکھیں۔ یہ لباس کس کا ہے؟ یہودیوں کا، نصرانیوں کا۔ یہ ہمارا لباس ہے کیا؟ کبھی آپ سوچیں، ہمارے یہ طریقے، یہ ہمارے رویے، ہمارے چہرے دیکھ کر کے ہمارا سفر کرنے کا کام رہتا ہے تھوڑا سا، تو ہم دیکھتے ہیں جب سفر کرنے کے لیے کسی ٹرین میں یا اور دیگر چیزوں میں جب بیٹھتے ہیں نا، تو سچی بات میں درد دل آپ سے بیان کرنے لگا ہوں، ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسا بندہ مل جائے جو ہماری ہی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا ہو، ہمارا ہی اپنا مسلمان ہو، لیکن ہم صرف تلاش کرتے رہتے ہیں، نظریں دوڑاتے ہیں، کاش کوئی ملے، کاش کوئی ملے، اور ہوتا بھی ہے لیکن پہچان نہیں پاتے۔ کیوں نہیں پہچان پاتے؟ لباس ہمارے اپنے کا ایسا ہوتا ہے جیسا غیر کا، چہرہ ہمارے اپنے کا ایسا ہوتا ہے جیسا غیر کا، وضاحت ایسی ہوتی ہے ہمارے اپنے کی جیسی غیر کی ہوتی، تو پھر ہم نہیں پہچان پاتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائی، ذرا بدلو نا اپنے طریقے، بدلو نا اپنے رویے۔ کب تک دنیا کی محبتوں کے چکر میں پڑو گے؟ کب تک دنیا کی رنگینیوں کے چکر میں آپ پڑو گے؟ یہ دنیا آج تک کسی کی نہیں ہوئی ہے۔ آپ کبھی دل میں بیٹھ کر کے یہ بھی سوچا کریں، آپ اپنے کمرے میں جب لیٹے نا تو لائٹ آف کرنے کے بعد یہ سوچنے لگے، اس دنیا میں ہم سے پہلے بھی لوگ رہتے تھے، آج ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، لیکن وقت ایک وہ بھی آنے والا ہے کہ ہم چلے جائیں گے، ہماری اولادیں دنیا میں رہیں گی، پھر وقت بدلے گا، ہماری اولادیں بھی چلی جائیں گی، اولادوں کی اولاد دنیا میں رہے گی۔ پھر مجھے بتاؤ نا، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا کب تک کی ہے؟ انسان کب تک تو اس دنیا کی محبت کے چکر میں بھٹکے گا؟ یہ دنیا کسی کی نہیں ہوئی۔ 800 سال فرعون نے بادشاہت کر لی، 800 سال پہ فرعون نے بادشاہت کی، 900 سال نمرود نے اس دنیا پر بادشاہت کی، لیکن یہ دنیا ان کی نہ ہو پائی جن لوگوں نے اپنے سامنے لوگوں سے سجدے کہوائے تھے نا، جن لوگوں نے اپنے سامنے لوگوں کے سروں کو جھکایا تھا، جن لوگوں نے یہ کہا تھا ہم ہی خدا ہیں، ہم ہی پانی برساتے ہیں، ہم ہی ہوا چلاتے ہیں، ہم ہی معبود ہیں، ہم ہی لوگوں کو زندگی بخشتے ہیں۔ جب یہ دنیا میں 900 سال حکومت کرنے والے بادشاہوں کی یہ دنیا نہ ہو سکی، 500 سال کی زندگی پانے والے شداد کی، حامان کی یہ دنیا نہ ہو سکی، پھر ہماری عمر کتنی سی کم ہوتی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 100 سال، اس سے زیادہ ہماری عمریں نہیں ہو رہی ہیں۔ پھر میرے بھائی ذرا تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچا کرو یار، یہ دنیا کی محبت اور یہ دنیا کب تک کی ہے؟ چند سالوں کی، چند ایام کی یہ دنیا ہے، لیکن اس دنیا کو اچھا بنانے کے لیے اگر ہمیں اے سی کی ضرورت پڑی، ہم نے اے سی بھی لگا لیا۔ اس دنیا کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے ہمیں پنکھے کی ضرورت پڑی، ہم نے پنکھا بھی لا کر کے گھر میں رکھ دیا۔ اس دنیا کو اچھا بنانے کے لیے ہمیں ٹھنڈ میں گرم پانی کی ضرورت پڑی نا، تو ہم نے گرم پانی کے لیے گیزر بھی لگا دیا۔ ہمیں ٹھنڈے پانی کی ضرورت جب گرمیوں میں پڑی نا، تو ہم نے اپنے گھروں پر فریز بھی رکھ لیے، ہمارا گھر خوبصورت لگے اس کے لیے ہم نے گھر میں ماربلز بھی لگوا لیا، گھر میں ٹیلز بھی لگوا لی، گھر میں پینٹ بھی کروا لیا۔ لیکن کب تک رہنا ہے اس دنیا میں؟ کب تک رہنا ہے اس گھر میں جس گھر میں آپ نے اے سی لگوائی، جس گھر میں آپ نے فریز رکھا، جس گھر میں آپ نے گیزر رکھوایا، جس گھر میں آپ نے پنکھا لگوایا؟ اس گھر میں آپ کو کب تک رہنا ہے؟ چند سال رہنا ہے، لیکن کبھی آپ کیوں نہیں سوچتے چند سال جہاں رہنا ہے اس کے لیے سارے سامان مہیا کر لیے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہ قبر میں رہنا ہے، اور وہ کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہے، وہاں تو کوئی ٹیوب لائٹ نہیں لگ سکتی، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن کبھی آپ سوچیں اس قبر کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اس قبر میں جانے سے پہلے ہم نے کتنی تیاریاں کی؟ انسان تیری تو عقل یہ کہتی ہے اگر تجھے ایک شہر سے دوسرے شہر کے لیے چند دنوں کے لیے جانا رہتا ہے تو سارا سامان مہیا کرتا ہے اور سوچتا ہے پردیس میں جانے کے بعد نہ مجھے پینے کی ٹینشن رہے نہ مجھے کھانے کی ٹینشن رہے، تو سارا سامان اکٹھا کر کے لے کر کے جاتا ہے۔ لیکن پھر کیوں نہیں سوچتا اس قبر میں جانا ہے اس کی تیاریاں تو کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس کی تیاریاں کیوں تو نے نہیں کی؟ اپنی قبر کو ایسا سجا لے، جہاں دنیا میں ضرورت پڑی اے سی کی تو تو نے اے سی لگا دی، لیکن قبر میں اے سی نہیں لگے گی، صرف تلاوت قرآن پاک کر لے، اس قبر میں رکھ دے، اور جیسے تلاوت قرآن پاک تو کرے گا نا تو قبر میں جائے گا، اس سے پہلے یہ تیرا ساتھی بنے گا۔ دنیا میں رہنے کے بعد تو اللہ کے گھر کو ایسا آباد کر کے رکھ دے، اللہ کی ضمیر کو اپنے سجدوں سے آباد کر دے، تاکہ اگر قبر میں ٹھنڈ لگے، اگر
قبر میں گرمی لگے نا، اگر قبر میں پیاس کی شدت لگے تو کبھی روزہ کر کے تسلی دے دے، کبھی نماز آ کر کے تسلی دے دے، کبھی قرآن پاک کی تلاوت آ کر کے تجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی تپش سے بچا لے۔ اور چاہتے ہو اگر کہ قبر اچھی کٹے اور حشر کے میدان میں آپ کا حساب و کتاب اچھا ہو تو آج ہی سے اللہ کے گھر کو آباد کرنا شروع کر دو اور محبت مصطفیٰ کو اپنے سینے میں بے بست کر دو، پھر زمانہ کہے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ چیز کیا نہ ہو قلم تیرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ کرو ایسے کام، بس صرف احساس کرو میری گفتگو میں، آپ احساس کرو ایک ہنگامے محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ کبھی سوچئے جو دنیا ستانے میں لگی ہے نا صاحب، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے دامن مصطفیٰ کو چھوڑا، اور جب دامن مصطفیٰ کو چھوڑا نا، اپنا مین مقصد ہم نے ترک کیا نا، اللہ کی عبادت کرنا یہ ہمارا اپنا مین مقصد تھا۔ ہر چیز کو بنانے کا، دنیا والے اگر کوئی چیز بناتے ہیں نا تو اس کا ایک مقصد رکھتے ہیں۔ مثلا آپ یہ کرسی لے لو، یہ کرسی بنانے والے نے جب کرسی بنائی نا تو اس نے یہ سوچ کر کے اس کا آوشکار کیا تھا، یہ سوچ کر کے اس کو بنایا تھا تاکہ اس کرسی کو بنانے کے بعد لوگ اس پر بیٹھ کر کے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی لیے بنائی جاتی ہے نا کرسی، تاکہ لوگ بیٹھ سکیں۔ یہ مائک بنانے والے نے جب اس کا آوشکار کیا نا، اس کو بنایا تو اس لیے بنایا تاکہ اس میں بول سکیں، آواز دور تک جا سکے۔ ایسے ہی لے لیں یہ ٹیوب لائٹ کو، آپ لے لیں بلب کو لے لیں، اس کے بنانے والے نے جب بنایا تھا تو اس کا خاص مقصد یہ رکھا تھا، یہ روشنی کر سکے، یہ رات کو دن کی طرح تبدیل کر سکے، رات کو دن میں کنورٹ کر سکے، اس لیے ٹیوب لائٹ کو بنایا تھا، اس لیے کرسی کو بنایا تاکہ اس پر بیٹھ کر کے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اس لیے مائک کو بنایا تاکہ اس میں وائس کہنے والا یا اور کوئی بات اپنی دور تک پہنچانے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ لیکن آپ کی ہی دنیا والوں کا اصول یہ ہے، اگر کوئی ٹیوب لائٹ خراب ہوتی ہے تو آپ اس کو اٹھا کر کے اچھی جگہ نہیں رکھتے ہو بلکہ ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہو، یا گھورے پر پھینک دیتے ہو، یا کچرے میں پھینک دیتے ہو۔ یہی کرسی جب آپ کی ٹوٹ جاتی ہے نا تو پھر آپ کیا کرتے ہو، اس کو اٹھا کر کے کباڑ خانے میں بیچ دیتے ہو۔ یہ مائک اگر خراب ہو جاتا ہے نا تو فاور مائک ماسٹر صاحب اس کا کیا کرتے ہیں، اس کو احتیاط سے نہیں رکھتے، اس کی احتیاط اس وقت تک ہوتی ہے جب تک یہ سلامت رہتا ہے، جب تک یہ آواز ریکارڈ کر کے دور تک پہنچاتا ہے، جب تک اس کی عزت ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی اپنے خاص مقصد میں کمی کرنا شروع کر دیتا ہے، اب مائک کو اٹھا کر کے کبھی کچرے میں پھینکا جاتا ہے، کبھی گھوڑے پر پھینکا جاتا ہے۔ اب بلا تفصیل آپ ایسے ہی سمجھ جاؤ، ٹیوب لائٹ کا ہم نے ادب اس وقت تک کیا جب تک اس نے اجالا کیا تھا، مائک کا ادب ہم نے اس وقت تک کیا جب تک یہ آواز ریکارڈ کر رہا تھا، کرسی کا ادب ہم نے اس وقت تک کیا تھا جب تک اس پر بیٹھ کر کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا، کب تک ہم نے اس کا ادب کیا، کب تک ہم نے اس کی تعظیم کی، کب تک ہم نے اس کی توقیر کی، جب تک اس نے اپنے خاص مقصد میں، اپنے مین مقصد میں اللہ اکبر کمی نہیں کی تھی۔ لیکن جیسے ہی کمی کی نا تو آپ نے برد کو اٹھا کر کے گھوڑوں پر پھینکا، مائک کو اٹھا کر کے گھوڑوں پر پھینکا، کرسی کو اٹھا کر کے کباڑ خانے میں پھینکا۔ اب بلا تفصیل سمجھو، اللہ نے جو آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، آپ کا خاص مقصد یہ ہے، مین مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں۔ لیکن جب تک آپ نے اللہ کی عبادت کی تھی، اپنے مین مقصد میں آپ کامیاب ہوتے نظر آئے تھے، جب تک امریکہ والوں نے بھی آپ کو عزت کی نظر سے دیکھا تھا، جب تک نیوزی لینڈ والوں نے بھی آپ کو عزت کی نظر سے دیکھا تھا، جب تک یہود و نصارہ نے بھی آپ کو عزت کی نظر سے دیکھا تھا۔ لیکن جیسے ہی صاحب آپ نے اپنے مین مقصد میں، اپنے خاص مقصد میں کمی کرنا شروع کی نا، کبھی آپ کو فلسطین میں مارا گیا، کبھی آپ کو زمبابوے میں مارا گیا، کبھی آپ کو برما میں مارا گیا، کبھی آپ کو امریکہ نے ستایا، کبھی آپ کو اسرائیل نے ستایا، کبھی آپ کو مکہ میں مارا گیا، کبھی آپ کو مدینہ میں ستایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، بات یہ سمجھ میں آئی، جب تک دنیا والے ہمیں عزت دیں گے، جب تک ہم اپنے خاص مقصد میں، مین مقصد میں کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔ اور چاہتے ہو اگر کہ یہ جو دنیا والے آج حقارت کی نظر سے جو قوم مسلم کو دیکھ رہے ہیں نا، اس کی بھی وجہ یہ ہے ہم نے اپنے